کہتے ہیں کہ بہاء الدین زکریا ملتانی اور فرید الدین گن شکر رحمہم اللہ دونوں بالکل ملتان اور دیوبالپور کونوں پر ہے. ایک کونے پر ملتان ہے، دوسرے پر دیوبالپور ہے، اور ایک دوسرے کا بڑا اکرام کرتے تھے لیکن ملتے نہیں تھے. جب کسی نے ان سے پوچھا کہ ایک زمین پر دو سورج کیسے جمع ہوں، فرید گن شکر جب بھی ان کا نام لیتے کہتے شیخ الاسلام بہاء الدین زکریا نے کہا ہے. کیا شیخ الاسلام کیوں کہتے ہو؟ کہ جب بھی عرش کو دیکھتا ہوں ان کے نام کے ساتھ شیخ الاسلام درج ہوتا ہے. یہ بقیہ سلسلہ تو ہندوستان کا ہے، جیسے نظام الدین و بدر الدین اسحاق اور نجیب الدین متوکل حضرت اقدس فرید الدین مسعود گن شکر کے خلفاء ہیں. اور فرید گن شکر خلیفہ ہے قطب الدین بختیار کاکی کے. قطب الدین بختیار کاکی خلیفہ ہے معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور معین الدین چشتی عثمان ہارونی کے خلیفہ ہے. لیکن بہاء الدین زکریا یہ یہاں کے نہیں ہے، یہ براہ راست شہاب الدین سروردی کو پہنچے. ان کا سلسلہ بالکل علیحدہ ہے. فرید گن شکر سے کسی نے پوچھا حضرت کے حالات، فرمایا کنویں میں اتر کر کے نماز نفل پڑھتے تھے، اپنے نفس کو ایسی سزائیں دیتے. کتنے اولیاء جو ایک ہی ٹانگ پہ کھڑے ہو کر 15 پارے اور دوسری ٹانگ پہ کھڑے ہو کر 15 پارے. یہ انہوں نے دوسروں کو تعلیم نہیں دی ہے، نفس کی سرکوبی کے لیے ان کے لیے بطور معالجے کے جائز ہے. فرید گن شکر رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 89 سال تھی، اور خلفاء سے پوچھا کہ شاید آج رمضان کا چاند ہو جائے، میرے ساتھ تراویح پڑھو گے؟ سب جگہ جی بالکل، جیسے ہمارے خلفاء فجر میں مزمل، منصور، جنید سب موجود ہوتے ہیں. جی 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 اچھا فرض محلے کی مسجد میں پڑھ کر ادھر آ جاؤ میرے کمرے میں. فرض پڑھنے کے بعد خلفاء آ گئے، حضرت صاحب خود آگے ہو گئے اور پہلی رکعت میں ایک قرآن مکمل کر کے دوسرے قرآن کے 19 پارے پڑھے، اور پھر بقیہ رکعتیں 11 رکعت 11 سپارے اس پر تقسیم کیا. اگلی رات کوئی خلیفہ نہیں گیا ہے. مزمل کی گھبراہٹ ہو گئی اور جنید کی نیند بڑھ گئی اور منصور تو منصور ہے. تو آپ تعجب کریں کہ 89 سال کا شخص اور اس عمر میں بھی وہ کھڑے ہو کر کے قرآن پڑھتے. تو ایک قرآن پڑھنا تو ایک معمول تھا ان کا، دوسرے قرآن میں سے 19 پارے پڑھے اور پہلی رکعت کا رکوع کر دیا. اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ اولیاء کو اپنے اوپر قیاس کرنا بڑی کم عقلی ہے، بد نصیبی ہے اور محرومی ہے. اولیاء را ہست قدرت از الہ، تیر جستا باز گرداند زرا. اللہ بھی پھر ان کا خصوصی اکرام کرتا ہے. اور یہ کوئی ایسا اچنبھا نہیں ہے جیسے ہمارے اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والے کم عقل جو ہے، کج فہم کج رو، فضول باتیں کرتے ہیں. صرف ایک مثال دیتا ہوں کہ عقل آ جائے. زکریا علیہ السلام نے مریم کے کمرے میں داخل ہو کر، قرآن میں نہیں ہے کہ بے موسم پھل دیکھا، تو زکریا علیہ السلام کو حیرانگی ہوئی یا نہیں؟ اور اسی پر انہوں نے بیٹا مانگا، اللہ نے دعا قبول کی. تو یہ مریم کی کرامت نہ تھی تو اور کیا تھی؟ بخاری شریف میں ہے کہ ایک حضرت نضر ابن انس رضی اللہ عنہ کی بہن نے ایک یہودیہ سے لڑائی میں اس کو موقع مارا، دان ٹوٹ گئے. کیس چلا پیغمبر مرسل کی خدمت میں، ثابت ہو گیا، آپ نے فیصلہ کیا کہ اس کی بھی دان توڑے جائے. نضر ابن انس چلا پڑے کہ نہیں، میری بہن کے دان نہ توڑا ہے. آپ نے کہا یا انس کتاب اللہ، قرآن میں وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ. اس سے پہلے تمام جرگے اور منتیں ختم کی گئی تھی، فریق مخالف نہیں مان رہا تھا. جب حضرت نضر ابن انس نے کہا کہ میری بہن کے دان نہ توڑے جائے
جبریل آیا، کہا اب پوچھے ان سے مار تاوان لے رہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا تاوان دے دیں۔ آپ نے فرمایا رب اشعث اغبرا، کتنے پراگندہ بال پریشان حال لوگ ہیں، لو حلف لابرا، جو وہ کہے وہی اللہ کرے گا۔ خود پیغمبر آخر الزمان، نبی الانبیاء و رسول الثقلین، امام الحرمین و خطیب القبلتین، ان کو تعجب ہو۔ یہاں تک کہا گیا ہے کہ ولایت کی کوئی حد ہی نہیں۔ میں نے اپنے بزرگوں کی کتابوں میں اس طرح نہیں دیکھا کہ وہ مشقت کی دعوت دیتے ہو۔ صرف شیخ عبدالحق محدث دہلوی، ان کے احوال میں ابھی حال ہی میں نے پڑھا ہے کہ انہوں نے کسی کو دعا قبول کرنے کے لیے اور مستجاب اوقات تلاش کرنے کے لیے یہ بات کہی کہ نفل پڑھے اور طویل پڑھے اور اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کے پڑھے۔ عام طور پر بزرگان دین خود بہت مشقت کرتے لیکن دوسرے کو درس نہیں دیتے۔